بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اور امارت کی اہمیت۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ تعالی نے 1989 میں بیان فرمایا کہ دنیا میں ہمیشہ حق اور باطل کے درمیان ایک کشمکش رہی ہے۔ باطل چاہے اپنے آپ کو نام اور شہرت کے ذریعے جتنا بڑا ظاہر کرے، حقیقت یہ ہے کہ حق کا کوئی مقابلہ نہیں۔ عوام اکثر تحقیق نہیں کرتے، بس شور، زبان اور مناظروں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دین یہی ہے، جبکہ دین کا اصل مزاج دلوں کو جوڑنے اور امت کو ایک کرنے کا ہے۔ مولانا نے فرمایا، اختلاف وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں امارت اور امیر کی اطاعت ختم ہو جاتی ہے۔ اس بات کو پھر توجہ سے سنیے گا۔ اختلاف وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں امارت اور امیر کی اطاعت ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں ہر شخص اپنی بات کو حتمی سمجھ لے، وہاں امت ٹوٹ جاتی ہے۔ دنیا میں ہمیشہ سے حق اور باطل کے درمیان مقابلہ رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ حق کا کوئی حقیقی مقابلہ نہیں۔ باطل والے اپنی بات کو شہرت، نام اور کتابوں کے ذریعے، اور آج کل میں اس بات کو اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، مگر عوام حقیقت کو دریافت نہیں کرتے، بس جو آواز اونچی ہو اسے ہی سچ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ دین کا راستہ شور اور مناظرے کا نہیں، بلکہ دلوں کو جوڑنے کا راستہ ہے۔ جب انسان اپنی رائے کو حتمی سمجھ لے، اپنی بات کو دین سمجھ لے اور کسی کے تابع ہونے کو اپنی توہین سمجھے، تو وہاں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ اختلاف اسی وقت پھیلتا ہے جب جماعت کے اندر امیر کی اطاعت اور امارت کی اہمیت دلوں سے نکل جائے۔ جہاں امارت ہو، امیر کی پیروی ہو، مشورہ ہو، فیصلے کا مرکز ایک ہو، وہاں دل جڑتے ہیں، جماعت بنتی ہے، دین مضبوط ہوتا ہے۔ جہاں امارت کمزور ہو جائے یا لوگ اپنے آپ کو امیر سے بے نیاز سمجھنے لگیں، وہاں سے دل بکھر جاتے ہیں اور امت کا شرازہ منتشر ہو جاتا ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ بغیر امیر کے رہنا دراصل جاہلیت کی نشانی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کوئی امیر نہیں تھا، ہر قبیلہ اپنی رائے پر تھا، ہر شخص خود کو حق سمجھتا تھا، کوئی مشترکہ فیصلہ اور کوئی اجتماعیت نہیں تھی۔ نتیجہ یہ تھا کہ سارے لوگ بکھرے ہوئے تھے۔ اسلام آیا تو سب سے پہلے انسانوں کو، دلوں کو جوڑا، پھر انہیں ایک نظم کے تحت امیر کے تابع کیا۔ اسی نظم کا قائم رہنا امت کی بقا کی ضمانت ہے۔ اگر ہر آدمی آزاد ہو جائے اور کہے کہ مجھے کسی امیر کی ضرورت نہیں، تو یہ وہی جاہلیت کا زمانہ جو اسلام کے آنے سے پہلے تھا، یہ وہاں سے شروع ہو جائے گا۔ تو یہی وہی جاہلیت جو اسلام کے آنے سے پہلے تھی، جس میں قومیں ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے۔ جب مسجد نبوی کو بڑھانے کی ضرورت پیش آئی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر سامنے آ رہا تھا، تو مسئلہ پیدا ہوا، مگر دونوں نے نہ زور آزمایا نہ اختلاف کو ہوا دی، بلکہ دونوں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فیصلے کے لیے گئے۔ انہوں نے پورا معاملہ سنا اور فرمایا، جب امت کی ضرورت ہو، مسجد کی ضرورت ہو اور امیر اس ضرورت کا فیصلہ کر لے تو پھر اس پر سب کو راضی ہونا چاہیے۔ فیصلہ سننے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشی سے اپنا مکان پیش کر دیا اور فرمایا، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لوگ امیر کے فیصلے کو دل سے مانتے بھی ہیں یا نہیں۔ اس لیے معلوم ہوا حقیقت میں امارت صرف ایک عہدہ نہیں، بلکہ دلوں میں قائم ہونے والا احترام اور قبول ہے۔ مولانا نے فرمایا، دین کی اصل حفاظت اسی امارت میں ہے۔ جب جماعت کے اندر مسئلہ ہو تو ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ، بدگمانی نہ کرو، تو مزاحی اور نفرت نہ پھیلاؤ، بلکہ کہو چلو امیر کے پاس، وہاں فیصلہ ہوگا اور ہم سب اس پر راضی ہوں گے۔ یہی اسلام کا طریقہ ہے، یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ ہے، یہی جماعت کی بقا کا راستہ ہے۔ لہٰذا امیر اور امارت کا رہنا صرف ایک انتظامی ضرورت نہیں، بلکہ دین کی اصل حفاظت اسی میں ہے۔ جب تک امارت قائم ہے، امت محفوظ ہے، اور جب امارت ختم ہو جائے تو امت بکھر جاتی ہے۔ اس لیے دین کا کام کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دلوں کو جوڑیں، اختلاف کو نہ پھیلائیں اور امیر کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہیں۔ یہی جماعت کی زندگی ہے اور امت کی عزت ہے۔ آج امت فرقوں میں بٹ چکی ہے۔ آج ہر فرقہ وہ دلوں میں نفرت بٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امت مسلمہ اس وقت جو ہے انتہائی آزمائش کن دور سے گزر رہی ہے۔
تو دین کا کام کرنے والوں سے گزارشات، یہ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کا بہت پرانا بیان میں آپ کے سامنے ان کی تحریر بھی شیئر کر رہا ہوں، اور یہ وائس میں پڑھ کر میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس سے یقیناً مجھے آپ کو سب کو امت مسلمہ کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے کہ جس سے امت آپس میں جڑے گی۔ گھر میں بھی اگر کوئی بڑا نہیں ہوگا تو وہ گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، کسی بھی اگر ادارے میں کوئی بڑا نہ ہو تو وہ ادارہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنے امیر بنانا چاہیے، اور ہمیں بھی اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر کے، اہل حق علماء کے حوالے کر کے ان کی رہنمائی میں زندگی گزارنی چاہیے، اور ان شور شرابوں پر ہمیں کان نہیں دھرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔